الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں جو شخص دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے، منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس نے 200 سال کی زندگی پائی لیکن کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کچرے کنڈی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے ایک ولی کی لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو اور جنازہ پڑھا کر دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بڑا شریر انسان تھا کہ اس کے شر، ظلم، ستم سے تنگ آ کر ہم نے اس کی لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اسے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ آپ نے اسے نبوت والے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ اس عزت افزائی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، بندہ تو بڑا گناہگار، خطاکار، عصیاں شیار تھا، ساری زندگی گناہ نافرمانی کرتا رہا، اے کریم مولا تو نے اسے اتنی عزت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا گناہگار، خطاکار انسان ہے۔ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا، اس کی نظر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پڑی، اس نے فرط محبت اور شوق میں اس جمعہ اور ایک بار درود پڑھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کا میرے نبی پر درود پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کا نام گناہگاروں کی فہرست سے نکال کر اپنے ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ نے یہ سماعت فرمایا واقعہ، اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہگار ہو، خطاکار ہو، لیکن ایک دفعہ شوق محبت سے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے چند بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ یہ کا سلسلہ ہے، جو بھائی اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو وہ کے اندر اپنا سوال لکھ دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی جائے گی۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں یا قضا روزے ہیں؟ اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ شوال کے جو 6 مشہور روزے ہیں کہ جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ ان کو رکھا جائے گا تو رب تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ روایت کے اندر برسوں کے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ نفلی روزے ہیں اور ان روزوں کو یک مشت بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں،
دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان روزوں کی جگہ اگر قضا روزے کسی نے رکھنے ہوں تو وہ قضا روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ عاطف شیخ اتاری کا سوال ہے کہ عورت کا اپنے رضائی بیٹے یا بیٹی کے حقیقی باپ سے پردے کا کیا حکم ہے؟ رضائی بیٹے کا جو حقیقی والد ہے عورت کا اس سے پردہ بنے گا بشرطے کہ وہ محرم پہلے سے نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر کی بہن نے دودھ پلا دیا، اب شوہر کی بہن شوہر کے بیٹے کی خالہ بھی پھپھو بھی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے رضائی ماں بھی بن گئی۔ اب وہ پہلے ہی آلریڈی چونکہ ایسی صورت کے اندر محرم تھی، لہٰذا پردے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر محرم نہیں تھی، یعنی وہ جو عورت ہے رضائی ماں ہے اور محرمہ نہیں تھی، شوہر جو ہے بیٹے کا جو والد ہے حقیقی والد وہ بھی اس عورت کا محرم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر کسی اجنبی شخص کے بیٹے کو دودھ پلانے سے رضائی ماں تو بن گئی، لیکن اس رضائی بیٹے کے والد سے اس کا رشتہ محرمیت والا نہیں جڑا، وہ اجنبی ہی رہے گا اور اس سے پردے کا سلسلہ بھی قائم رہے گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا داڑھی پر یا سر کے بالوں پر کیا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیاہ خضاب کی اجازت فقط حدیث کے اندر ان افراد کے لیے ہے کہ جو حالت جہاد کے اندر ہوں، تاکہ ان کے سفید بالوں کو دیکھ کر دشمن اسلام یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے بوڑھے ہیں، ضعیف کمزور ہیں، یہ لڑ نہیں پائیں گے۔ تو ایسے افراد کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے داڑھی کے جو سفید بال ہیں، سر کے سفید بال ہیں، ان کو سیاہ کر لیں تاکہ دیکھنے میں آپ جوان معلوم ہوں۔ تو لہٰذا جو حالت جہاد میں ہیں ان کے لیے تو اجازت ہے اس بات کی، لیکن جو حالت جہاد میں نہیں ہیں، اور جیسا کہ آج کے اس زمانے کے اندر جہاد بالفعل نہیں ہے، یعنی جو جنگ میں جانے والا ہے، لہٰذا سفید بالوں کو سیاہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ کسی اور رنگ سے رنگ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر براؤن رنگ لگا لیا، براؤن کلر سے داڑھی بھی اور سر بھی رنگ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ڈارک نہ ہو جو دیکھنے میں سیاہ لگے۔ ایک بھائی کا سوال ہے صوبان عبدالسبحان بھائی کا، اگر کسی شخص نے جمعے کی نماز میں ایسی غلطی کی کہ جس سے اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اب وہ بعد میں اعادہ جمعہ کرے گا یا ظہر کا اعادہ کرے گا؟ عبدالسبحان بھائی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی سے دوران نماز جمعہ ایسی غلطی ہو گئی کہ نماز فاسد ہو گئی تو وہ فوراً جائے، اگر مثال کے طور پر وضو ٹوٹا ہے تو فوراً جا کر وضو کر لے اور وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر گفتگو وغیرہ کر لی ہے دوران نماز تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن نماز ٹوٹ گئی، لہٰذا وہاں کھڑے ہو کر دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ وضو کرنے کے دوران یہاں جمعہ نکل گیا تو آپ کے جو علاقے کے اندر، شہر کے اندر ایسی مساجد ہوں کہ جہاں جمعہ تاخیر سے ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ فوراً وہاں جائیں اور وہاں کے امام صاحب کے پیچھے دوبارہ نماز جمعہ ادا کر لیں۔ اور اگر بالفرض ایسی صورت ہے کہ کہیں اور جمعہ نہیں ملے گا، سب سے آخری وقت جمعہ کی ادائیگی کا اسی مسجد میں تھا، تو پھر جمعے کی قضا نہیں ہوتی، اب ایسی صورت کے اندر نماز ظہر ادا کر لے۔
جس نے نابالغ کو کوئی چیز دی تو کیا یہ اس سے واپس بھی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اگر کسی شخص نے نابالغ کو کوئی چیز ہبہ کر دی، اس کی ملکیت میں دے دی اور اس کے قبضے میں بھی دے دی، تو ایسی صورت میں وہ نابالغ مالک بن گیا۔ اب جب نابالغ مالک بن گیا تو نابالغ بچہ اپنی مملوکہ چیز کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، تحفے میں نہیں دے سکتا، لہٰذا اس سے اب واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھائی جان، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو تنگ کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی، اگر کوئی شخص تنگ کر رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر آپ کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ان کے عزیز و اقربا سے رابطہ کریں، ان کے جاننے والوں سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ یہ طریقے پیار محبت والے اختیار کیے جائیں۔ اگر مزید بھی تنگ کریں تو آپ کے پاس قانونی چارہ جوئی ہے، آپ اس کو بروئے کار لا سکتے ہیں یا آپ صبر کر سکتے ہیں، اور صبر بہترین جزا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے مال و اسباب کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، تو پھر قانونی چارہ جوئی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ تمام امت محمدیہ کے لیے یوں دعا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ ساری امت محمدیہ کو بے حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما، کیا ایسی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائی، تمام امت محمدیہ کے لیے بے حساب اور بغیر عذاب کے دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں باری تعالیٰ تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما، کیونکہ بہت سی روایات کے اندر بعض کے عذاب کے بارے میں موجود ہے کہ بعض افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس تمام امت کے لیے بے حساب بخشش اور بے حساب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ایک بہن کا سوال ہے، کیا اسلامی بہن اپنے مخصوص ایام کے اندر سورہ حشر یا سورہ توبہ کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ مخصوص ایام کے اندر قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت اپنے حالت حیض کے اندر قرآن کا ایک کلمہ بھی ادا نہیں کر سکتی، نہیں پڑھ سکتی۔ شیخ خان کا سوال ہے کہ اگر دوران پیگنینسی یعنی حمل کی حالت کے اندر اگر شوہر طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط چیز یہ داخل ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کنسپٹ یعنی سوچ یہ ہے کہ اگر شوہر نے حالت حمل کے اندر طلاق دی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اور یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق حالت حمل میں ہو عورت تب بھی ہو جاتی ہے، حالت حمل میں نہ ہو عورت تب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا حمل کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔
مطلب یہ کہ حمل کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہواریہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی عدت وضع حمل بچہ جننا ہوگی۔ محمد محسن بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ بات بات پر ہائے اللہ کہہ دیتے ہیں، ہائے اللہ جی، تو کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ ہائے اللہ جو کہہ دیتے ہیں شرعاً اس کے اندر کوئی مذائقہ، کوئی حرام والی بات تو نہیں ہے، لیکن ہائے اللہ جی یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ سبحان اللہ تعجب والی بات ہے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے جو کلمات ہیں ماشاء اللہ یہ کلمات ادا کرنے چاہیے، نہ کہ ہائے اللہ جی وغیرہ ادا کرنا چاہیے۔ وجب علی اشرفی بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں ٹوپی پہننا سنت ہے یا مستحب ہے؟ میرے بھائی ٹوپی پہننا سنت مبارکہ ہے، خواہ نماز ہو یا خارج نماز ہو، یعنی امامہ پہننا بھی سنت مبارک اور ٹوپی پہننا بھی سنت مبارک۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے دوران نماز امامہ اور ٹوپی پہننے کا حکم ارشاد فرمایا اور ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ٹوپی کے ساتھ یا بہتر، سب سے بہتر امامہ ہے، اگر امامہ نہ ہو تو پھر ٹوپی ضرور پہنیں، ننگے سر نماز پڑھنے سے اجتناب کریں۔ مصطفیٰ زیب بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ دین میں آسانی کا کہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دین بے شک ایک آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی واضح الفاظ کے اندر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا حرج فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا دین آسان ہے اور دین پر عمل کرنا بھی نہایت آسان ہے، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط استعمال کر جاتے ہیں، یعنی جو بات شریعت کی ان کے نفس کے مطابق ہو وہ دین آسان ہو گیا، اور جو بات شریعت کی ان کے نفس کے مخالف ہو، ان کے نفس پر گراں گزرے، تو وہاں پھر یہ جملہ داخل کر دیا جاتا ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، اور پھر ان آیات کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کے نفس کا، آپ کی خواہش کا، مسئلہ شریعت کا ہے کہ شریعت آسان ہے، آپ کا نفس اگر اس کو نہیں چاہتا، آپ کا نفس پہ گراں گزر رہی ہے، تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ مسئلہ سخت ہے، وہ مسئلہ آسان ہی ہے۔ آپ اپنے نفس کو شریعت کے مطابق کریں، جب آپ کا نفس، آپ کی خواہش شریعت کے تابع ہو جائے گی تو پھر یقیناً آپ کو تمام کے تمام مسائل دین کے آسان لگیں گے۔ اگر نفس اور خواہش دین کے تابع نہیں ہے تو دین کا آسان سے آسان مسئلہ بھی آپ کو ضرور مشکل لگے گا۔ تو مسئلہ دین کا نہیں ہے، دین آسان ہی ہے، الحمدللہ کہ قرآن پاک کے اندر واضح نصوص موجود ہیں۔ مسئلہ خواہش نفس کا ہے، اتباع نفس کا ہے، اتباع نفس چھوڑ کر اتباع دین اختیار کر لیں تو دین آسان خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ محمد وسیم بھائی کا سوال ہے کہ زید گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی اہلیہ یا غیر محرم آ گئی تو کیا زید کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو وسیم بھائی، اگر زید گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس دوران اس کے کمرے کے اندر، اس کے گھر کے اندر کوئی نامحرم خاتون آ جاتی ہے، اس کی اہلیہ آ جاتی ہے یا کوئی اور آ جاتی ہے،
تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں تقدیر سے زیادہ فلاں ولی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر ایمان، تقدیر پر رکھنا چاہیے، بلکہ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جملہ کہنا کہ میں اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتا ہوں، تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، جملہ بظاہر درست نہیں ہے، لیکن سائل کی مراد کیا ہے، کہنے والے کی مراد کیا ہے، وہ کس نیت سے یہ کہہ رہا ہے، تو یقیناً یہ اس سے پوچھ کر ہی کنفرم حکم لگایا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ بھائی کا سوال ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ رات کے وقت درخت کا کوئی پتا نہیں توڑنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی جن بھوت آ جاتا ہے، کوئی عصیب ہو جاتا ہے، کوئی سایہ ہو جاتا ہے، اس طرح عوام میں یہ باتیں مشہور ہیں۔ اور بعض یہ بھی مشہور ہے کہ درخت کے نیچے سے مغرب کے بعد گزرنا نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس طرح کی باتوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی کہ شام کے وقت نہیں گزرنا چاہیے، دن کے وقت نہیں گزرنا چاہیے، رات کو نہیں گزرنا چاہیے، دوپہر کو نہیں گزرنا چاہیے۔ درخت کے نیچے گزرنے اور درخت کا پتا اگر اپنی ملکیت میں ہے تو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو۔ البتہ اگر ایسے درخت ہیں جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، بعض کہ جن کے اوپر آسیب کا سایہ وغیرہ ہوتا ہے اور معروف اور مشہور ہیں، تو ایسی جگہ جانے سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے گزریں اور قدرتی طور پر آپ ویسے بیمار ہو گئے، لیکن آپ کا عقیدہ یہ بن جائے گا کہ درخت کی وجہ کے نیچے گزرنے سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی ایسی جگہ جانے سے ہی آپ پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ زاہد 12ویں جلالی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہو کو غلط ارادے سے چھو لے تو اس کے بیٹے کا نکاح باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بہو کو، یعنی سسر اپنی بہو کو بری نیت سے چھوتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے یا اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے بری نیت کے ساتھ، شرط یہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بہو اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ ان کا جو نکاح کا معاملہ تھا اب دونوں پر فرض ہے کہ وہ جدا ہو جائیں، وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ لیکن فقط جو آپ نے سوال کیا ہے کسی اگر متعین خاص صورت کا پوچھ رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دارالافتاء میں رابطہ کریں تاکہ بہو سے اور اس کے سسر سے نیت وغیرہ کا حال دریافت کیا جا سکے۔ بہرحال اگر مسئلہ یوں ہے کہ کنفرم ہے 100%، جیسے وہ خود اقرار کر رہا ہے سسر کہ میں نے غلط ارادے سے چھوا ہے، تو پھر حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اسی پیسے کے اندر اگر اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے سے اوپر فری منٹس ملتے ہیں یا اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے کی بنا پر فری نیٹ ملتا ہے، ایم بیز ملتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سود میں شمار ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یعنی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ ایزی پیسے کا جو کھلوایا، اس میں جو آپ نے 1000 رکھا یا 5000 رکھے تو وہ بطور قرض ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے، لہٰذا ایسے اکاؤنٹ فوراً بند کروا دیے جائیں۔
عاطف شیخ بھائی کا سوال ہے کہ عورت کو تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ میں دیکھنے کے احکام کیا وہی ہیں جو اصلی عورت کو دیکھنے کے ہیں یا پھر کچھ فرق ہے؟ تو عاطف بھائی، جس طرح نامحرم عورت کو بغیر ویڈیو کے سامنے دیکھنا، ریئل لائف میں دیکھنا، یہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے، اسی طرح اگر اجنبیہ عورت، نامحرم عورت ویڈیو کے اندر ہو، سکرین پر اسے دیکھ رہے ہیں، بطور کال اسے ویڈیو کال کے دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، تو شرعاً وہ بھی ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، فرق ہرگز نہیں کہ آپ آمنے سامنے دیکھیں تو وہ ناجائز ہو، لیکن وہی اجنبیہ ویڈیو پر آ جائے تو وہ جائز ہو جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جو چیز ریئل میں حرام اگر وہ ویڈیو پر آ جائے تو اس کو دیکھنا، اس اجنبی عورت کو دیکھنا ویسا ہی حرام ہے۔ حضور، اگر مینڈک غلطی سے گاڑی یا موٹر سائیکل کے نیچے آ کر مر جائے تو گناہ یا کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں۔ اگر تو مینڈک سامنے نظر آ رہا ہے، جان بوجھ کے گاڑی کا ٹائر اس پہ چڑھا دیا، تو یہ یقیناً ایک جاندار چیز کو بلا وجہ اذیت دینا ہے، بلکہ اس کو ہلاک کر دینا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ لیکن اگر غلطی ایسی ہو گئی کہ جیسے پتہ ہی نہ چلا، وہ گاڑی کے نیچے مینڈک آ گیا، گاڑی کا ٹائر اوپر سے گزر گیا، موٹر سائیکل ٹائر گزر گیا نہ انجانے کے اندر، تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی ہاں، عشاء کے بعد تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ سونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے اگر اونگ بھی آ جاتی ہے، چند لمحوں کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس آنکھ کے لگ جانے کو بھی سونا قرار دیا گیا ہے، یہ بھی سونا ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر پوری رات نہ سوئے، پوری رات جاگتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم تہجد کے وقت میں کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ صلاۃ اللیل پڑھیں۔ صلاۃ اللیل کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ملتا ہے، لہٰذا وہ افراد جو رات کو سوتے نہیں اور تہجد کے وقت صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ زاہد بھائی سلام پیش کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شہریار عطاری بھائی کا سوال ہے کہ حضور، کیا گھر میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لینے سے جماعت واجبہ ادا ہو جاتی ہے یا ادا نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جماعت مستحبہ جو مسجد میں ہوتی ہے، جس کے لیے اذان باقاعدہ کہی جاتی ہے اور امام بھی مقرر ہوتا ہے، اس مسجد کی جماعت یہ شرعاً واجب ہے۔ اسے چھوڑ کر گھر میں نماز کا جماعت کا اہتمام کر لینا تو یہ ترک جماعت کی بنا پر ان کو گناہ ملے گا، مسجد کا جو جماعت چھوڑی ہے اس کا ان کو گناہ ملے گا۔ البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر مسجد سے جماعت چھوٹ گئی، جیسے سفر پر گئے تھے، اب مسجد میں جماعت 5:30 بجے اثر کی ہے، گھر جب وہ پہنچے اپنے تو وہاں 6 بجے پہنچے، اب مسجد محلہ کی نماز باجماعت ادا ہو چکی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر گھر کے اندر اگر آپ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر الگ الگ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں جماعت کروا لینے سے مسجد کی جماعت کا ثواب مل جائے ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گناہ اس سے ساقط ہوتا ہے جبکہ جان بوجھ کے چھوڑی جائے مسجد کی جماعت۔ عبدالسبحان بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ عصر کی آخری 2 آیات آگے پیچھے کر دیں، آگے پیچھے سے کیا مراد؟
تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ یعنی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان کو آگے پیچھے جو ترتیب ہے ترتیب کو الٹ کر دیا تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ خورشید رضا اتاری بھائی کا سوال ہے کہ کشمیر میں بجلی کی چوری کرنا، لائن لگانا کیسا ہے؟ خورشید بھائی، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، برما ہو یا پاکستان ہو، چوری ہر جگہ چوری ہے۔ چوری کی کسی علاقے میں کسی ملک کے اندر اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ کشمیر میں رہتے ہیں تو کشمیر کے اندر بھی بجلی چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی لائن لگانا بھی درست نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ غسل کے دوران پستان کے نیچے کی طرف پانی بہانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غسل کے اندر پورے بدن پر پانی بہہ جائے کم سے کم 2 قطرے، یہ فرض ہے۔ بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے، اگر بال برابر جگہ بھی خالی رہ گئی تو پھر غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر پستان کے نیچے جگہ خشک رہ گئی کہ وہ پانی نہ وہاں پہنچایا تو وہ جو غسل تھا غسل فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کمپنی والے بغیر کسی سبب کے آپ کی اجرت پوری نہیں دیتے جو آپ سے پہلے اتفاق کیا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کمپنی کے پیسے ہوتے ہیں تو آپ غلط طریقے سے نکال لیں کہ یہ میرا حق ہے، تو ایسا کرنا جائز ہوگا جبکہ کمپنی کو اس چیز کا علم نہ ہو؟ میرے بھائی، کمپنی کے ساتھ جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا، جو آپ کا اجارہ طے ہوا، تنخواہ طے ہوئی، سیلری طے ہوئی، اگر کمپنی اس میں سے کم دیتی ہے، اور جو کم دینا بلا وجہ ہے، یعنی ایک تو بالوجہ ہے نا، مثال کے طور پر آپ کی ٹائمنگ تھی صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک، اور آپ آتے رہیں 10 سے لے کر 4 بجے تک، تو ایسے 2 گھنٹے کی کمپنی نے کٹوتی کی، جو کہ شرعاً بنتی بھی ہے کٹوتی۔ اگر اس انداز سے کمپنی نے کوئی پیسے رکھے ہیں تو آپ کمپنی کا پیسے رکھنا وہ درست ہے، آپ وہ تقاضا نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر بلا وجہ کمپنی نے آپ کے پیسے دبائے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کمپنی کا تب بھی مال نہیں ہڑپ کر سکتے، یعنی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ ایسی صورت کے اندر دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ فرمائیں تاکہ کچھ سوالات اس میں مزید پوشیدہ ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات دیں تاکہ پھر آپ کو متعین فتویٰ، متعین صورت آپ کی بیان کی جا سکے۔ محمد وقاص بھائی کا سوال ہے، کیا فنائے مسجد میں امام صاحب کا حجرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو وقاص بھائی، فنائے مسجد کے اندر امام صاحب کا رہائش کے لیے حجرہ بنا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں کہ امام کا ہونا مسجد کے لیے ضروری اور امام کے لیے اس کا رہنا ضروری۔ البتہ عین مسجد کے اندر امام کا حجرہ قطعاً نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر فرض غسل کرنے کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو کیا پھر سے پہلے سے شروع کرنا
ہے غسل، اگر فرض غسل کر رہے تھے، مثال کے طور پر 2 فرض کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ مکمل کر لیا تھا، آدھے بدن پر پانی بہا لیا تھا، اس دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر دوبارہ اثر نو غسل نہیں کرنا پڑے گا، جو غسل چل رہا ہے اسے چلتا رہنے دیں، اسے مکمل کر لیں اور آخر میں آپ وضو کر لیں، یا اس دوران ہی آپ جو اعضائے وضو وغیرہ ہیں ان کو غسل کے دوران ہی دوبارہ ان پر پانی بہا لیں، تو یوں آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، نئے سرے سے غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، اکٹھے رکھیں اور الگ الگ رکھیں، دونوں طریقے جائز ہیں، اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ رب تبارک و تعالی شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو 1 برس کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حسن رضا ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ، علامہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ اپنی یا اپنی کسی چیز کی انشورنس کروانا کیسا ہے، یعنی اپنی جان کی انشورنس کروانا یا اپنی گاڑی کی، اپنے مکان کی، اپنی کمپنی کی، کسی بھی چیز کی انشورنس کروانا، لائف انشورنس ہو خواہ جنرل انشورنس ہو، دونوں اسلام کے اندر ناجائز، حرام اور گناہ ہے، لہٰذا کوئی بھی انشورنس نہیں کروا سکتے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے دوران نماز کوئی ایسا عمل کیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت کے اندر وہ جماعت کے ساتھ شامل رہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، یا فوراً وہ دوبارہ نماز ادا کرے، یعنی جا کر وضو کرے اور پھر آ کر وہ جماعت میں شامل ہو؟ تو میرے بھائی، اگر دوران نماز کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مقتدی کا، تو اب مقتدی پر لازم ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر فوراً جائے اور وضو کرے اور دوبارہ آ کر جماعت اگر میسر ہو تو شامل ہو جائے، وگرنہ اپنی نماز علیحدہ سے ادا کر لے۔ وضو ٹوٹ گیا اور یوں ہی بغیر وضو کے ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، رکوع سجود کرتا رہا، یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہے، یعنی اگر ہلکا جان کر اس طرح کر رہا ہے، یار کوئی بات نہیں، نماز ہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز کو ہلکا سمجھ کر اس طرح کر رہا ہے، بغیر وضو پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ کفر کے اندر بات شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو مسائل سیکھے اس میں کوئی غلطی ہوئی تو رب تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ ہر جمعرات بعد نماز مغرب دعوت اسلامی کا سنت و بھرائی اجتماع مدنی چینل پر لائیو دکھایا جاتا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لائیو مدنی چینل پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔